دل کر رہا ہے کہ میں ایسی ہی ایک ربائی پیش کر دوں. بسم اللہ. ہمارا منشور ذکر حیدر، ہمارا مقصد علی علی ہے. ہمارا منشور ذکر حیدر، ہمارا مقصد علی علی ہے. علی منافق کی موت بھی ہے، علی ملنگوں کی زندگی بھی ہے. بروز محشر کہیں گے ہنس کر ہر ایک مومن سے یہ فرشتے، بروز محشر کہیں گے ہنس کر ہر ایک مومن سے یہ فرشتے، علی کا مومن، علی کا نوکر، تو جعفری ہے، تو فری ہے. اور میں گزارش کرتا ہوں کہ بلاؤ کعبہ علامہ سید یوسف قاضی صاحب کے ممبر پر تشریف لائیں اور اپنے خصوصی انداز سے خطاب فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. مشنوریہ محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ. الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة علی سید الاوصیاء امیر المؤمنین، ثم الصلاة على سيدة الفاضلة الكاملة الفقيهة المطيعة التي إذا قامت في محراب عبادتها تضيء بنور وجهها بيوت الأنصار والمهاجرين، ثم صلاة على أولادها المعصومين، بالخصوص على الحسن والحسين، ثم رحمة الله على أصحابهم وأحبابهم، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. وقد قال إمام رضا عليه السلام: من زارها عارفا بحقها فله الجنة صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. First of all, I would like to congratulate everyone on the birth anniversary of this great lady, Sayyida Fatima Kubra al-Masooma. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بار دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. This great lady was born on the 1st of Zikad in the year 173 after Hijrah, and it was the year 201 when she entered the Kumbh, and she stayed in a place which is called the Bait an-Nur, and she would worship there. This was when she was 27 years old, and when we look at the history, we don't know much detail about this lady, how she was brought up, how she spent her life. But when we look at the traditions,
But when we look at the reports that are coming from the Aimma and the way they have paid tribute to this lady is just unimaginable. We don't see such a tribute except for the Sayyida Fatima Zahra Salamullah alayha, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. or for the ladies of Karbala like Sayyida Zainab, Sayyida Kulsum, and all these ladies. Of all those ladies, except those that Sayyida Fatima and Zainab Kubra and Kulsum, we don't see anyone in the household of Ahlul Bayt who had achieved, who had been paid such regard and such tribute. This is coming from the traditions. Imam Riza alayhi salam says, I recited earlier, Man zaraha arifan bihaqqiha falahul jannah. Whoever visits her shrine, while she knows what is her right, while she knows her significance, while he knows what is her status in the eyes of Allah, then Jannah is obligatory for him. Jannah has been written for him. And in most of the reports, in many traditions, this word is very important. Arifan bihaqqiha. We even see the tradition that whoever cries for the Imam Hussain alayhi salam and sheds even one single tear, Jannah is wajib for him. But arifan bihaqqiha. So this connotation appears almost everywhere. And why this is important? Because to go to Jannah, to go to paradise, you need two things. First of all, you need the action. You need to obey the Almighty God. And then you need the signature, you need the stamp that it is accepted and you are capable to enter the Jannah. When you are visiting the shrine, when you are going to the shrine of Imam Hussain or the shrine of Sayyida Masooma or anyone else, this is a kind of stamp that you know who are the divine leaders and you accept the divine leaders, and then your amal is accepted, your actions are accepted. So it is a stamp, it is a proof. It is not an exception that you cannot skip your obligatory deeds and you cannot do what has been forbidden. It doesn't mean that just by visiting shrine, it's not enough all alone. Rather, you should know their right. You should know that if I am visiting them, they have a right on me. And the right is that I should follow their commandments. I should follow what they have told us. I should follow what has been their message and why they sacrificed their life. Especially the life of Imam Musa Kazim alayhi salam. Like, look, she had so many daughters, but many of them were never married in their life. Why is that so? Because the reason mentioned by Imam Musa Kazim is that because there was too much poverty, and second thing is everyone hated Ahlul Bayt at that time. So in those conditions, they still propagated the message of Islam. Look at their sacrifices, and we should be knowing that. So, Arifan bihaqqiha, whoever visits her shrine while he knows or she knows their right, Jannah is obligatory for them. And the magnanimous of this lady, Imam Jafar Sadiq alayhi salam says, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Inna lillahi haram wa huwa Makkah. There is a sanctuary, there is a place of remembrance of Allah, and that is Makkah. You go to Makkah, you have to remember Allah and you witness the greatness of Allah and what He has bestowed upon the humanity. وَلِلرَّسُولِهِ حَرَمًا وَهُوَ الْمَدِينَةِ. And there is a sanctuary, there is a shrine even for the Prophet, and that is Medina. You go to Medina, you get to remember the Prophet of Islam. وَلِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حَرَمًا. And there is a haram, there is a sanctuary, there is a shrine even for the Amir al-Mu'minin, وَهُوَ Kufa. وَلَنَا حَرَمًا وَهُوَ Kum. So there's a sanctuary for Allah, there is a sanctuary for the Prophet, and there is a sanctuary for the Amir al-Mu'minin. And then for all the Ahlul Bayt, there is one sanctuary, that is Kum.
Well, we exactly know that that our Aimma are not buried there. They are not buried in the Qum. It's only the lady Fatima Kubra al-Masooma who is buried there. Why is the Imam Sadiq saying that Qum is our sanctuary? This is very important, and he continues further. وَسَتُدْفَنُ فِيهَا إِمْرَأَةً مِّنْ وَلَدِي تُسَمَّ فَاطِمَةً مَنْ زَارَهَا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةِ. Because a lady from my progeny would be buried there, and her name would be Fatima. Our haram is the haram of Ahlul Bayt, except the Rasulullah, except the Amir al-Mu'mineen, is Qum. Lantar salavat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Look at the importance, look at the value that this lady holds in the sight of Aimma. We don't know the details how she spent her life. But this is the proof. If Imam is witnessing that our haram is, there is the haram of Masooma Qum. And whoever visits her, wajabat lahul Jannah. And the tradition continues. I will try to connect it with another tradition, which is the tradition of Amir al-Mu'mineen, where he says that a companion comes to Amir al-Mu'mineen, and from this tradition we will get to know why this is so important. Imam says, at the time of the war and sedition, in the after times when the day of Qiyamah and when the day of Zuhur of our Qaim would be nearer, a time would come, there would be a time of sedition, there would be a time of war, there would be a time of troubles. The companion asks, where should we go then? Imam says, go to the Jabal, go to a Kasbah which is called Qum. Why should you go there? Al-Balladu allati yakhruju minha ansaru khairin nas. This is the city from where the best supporters of the person who is best amongst the humanity, that is to say, Qaim, Imam-e Zamana. This is the place from where the supporters of Imam would arise. And there is a book by a Sunni scholar as well, Tahir al-Qadri. He has written a whole book, and that in the end times, a group of supporters would arise from the Qum to support the Imam Mahdi. So this is the place where supporters of Imam would be arising from. Biha mawzi'un qadama Jibra'il. This is the place where Jibra'il would be stepping on. وَهُوَ الْمَوْزِعَ الَّذِي نَبَعَ مِنْهُ الْمَاءَ الَّذِي مَنْ شَرِبَ مِنْهُ آمِنَ مِنِ الدَّارِ. Okay, this is important. Why the Qum is so important and why this place is so important. Imam says, from there comes some water. There is a water that rises from there, and if anyone drinks it, he will be saved from any trouble, every problem. Well, the scholars have looked upon this, and they say, we know that in the Qum there isn't any such water. We haven't seen any such water which relieves you of from all the pains and all the troubles. So what does Amir al-Mu'mineen mean here? The scholars say, Amir al-Mu'mineen, this is the spiritual water that is coming from the shrine of the Masooma. This is the So this is a spiritual water which is coming from this shrine and which has become the reason for the growth, for the expansion, for the promulgation, for the propagation of ulum Ahl Bayt. We see that there is one center which is in Najaf, and it is built around the shrine of Amir al-Mu'mineen, Babul Ilm. And the second shrine and the second center, Islamic center, Markaz, is built around the shrine of Masooma Qum. Akazadi ki zaat par balantar salavat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So it is due to the barakah of this lady that people from across the globe are coming to this center. They are realizing the knowledge of Ahlul Bayt and spreading it throughout the world. Just look at the example of Sheikh Zakzaki. We know that from his movement, at least 15 million people have converted to Shiaism because of his movement. And why? And where did he go? He went to the Qum. So the second center of knowledge
from where the knowledge of Ahlul Bayt propagates in Kum. One is next to the Babul Ilm, and another is from the shrine of his daughter. So one. नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, बुलंदर सलावत। And this is what actually is mentioned by Imam Sadiq alayhi salam. Durood wa Muhammad wa ali Muhammad. Imam says a time would come, Summa, I would like to recite the whole tradition here. Summa yazharul ilmu bi ballatin yukalu laha qum. And then knowledge will be revealed, it will be propagated from a city named Kum. وَتُصِيرُ مَعْدِنًا لِلْعِلْمِ وَالْفَضْلِ. It will become the center, the source of expansion, the growth and promulgation and propagation of ilm and the grace, knowledge and the grace. حَتَّى لَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مُسْتَضْعَفٌ فِي الدِّينِ حَتَّى الْمُخَدَّرَاتِ فِي الْحَجَّاجِ. Until that no mustazaf, no person who is oppressed would be left on the face of earth. Until no person, even those ladies who are sitting inside their houses, who never come outside of their houses and they remain muhajjaba, they will get to know our religion. This is a very important concept, especially I would like to remind our kids. The concept of mustazaf, that is to say weaker. There is in Islam there is a concept of being mustazaf. Those people who are oppressed is either because of their intellect or because of their circumstances. There are people who have a weak intellect. Even if you tell them that the truth, they cannot understand it. These are called mustazaf. And amongst those are those people, the women. Those women who were made to sit inside their houses, they never came out, they didn't get to know anything. What's going outside this world, they didn't know anything. These are mustazaf. They never knew the true religion, they never knew the truth, and they could never have converted to the true path. And there are others who are intellectually weak. They can't understand it. They are so busy, they are so engrossed in their life from their childhood that their mental capacity never developed. And so they cannot know the truth. Such people are called mustazaf. On the day of judgment, these people will not be punished by the God, because they were never able to know the truth. They were never able to know the reality. They won't be punished by the God. Rather, on the day of judgment, there will be a test, there will be a trial for them. And if they pass it, they can go to Jannah. It doesn't matter whether they're Muslims or not. Even the non-Muslims. So mustazaf, Imam is saying that knowledge will be propagated from this center until that no person on the face of earth would be mustazaf. Everyone would get to know our religion. And Imam continues, ذَلِكَ عِنْدَ خُرْبِ زَخُورِ قَائِمِنَا. This is when the zuhur of our Qaim would be nearer. فَيَفِيزُ الْإِلْمُ مِنْهَا إِلَى صَائِرِ الْبِلَادِ فِي الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَيُتِمُّ حُجَّةَ اللَّهِ عَلَى الْخَلْقِ. And from this center, the knowledge will be spread from east to west to everyone. حَتَّى لَا يَبْقَى أَحَدٌ عَلَى الْأَرْضِ لَمْ يَبْلَغْ إِلَيْهِ الدِّينُ وَالْعِلْمِ. Until that no one would be left behind who wouldn't know about our religion, who wouldn't know about our knowledge. And Imam Baqir alayhi salam says, go to east, go to west, you will not find the true knowledge, the real knowledge, the divine knowledge, except from the house of Ahlul Bayt. खशनुदी मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलावत। So when we are talking about the Ahlul Bayt, we are talking about those people who have centralized the knowledge of all the divine leaders. Look, we say that you are the waris of Adam, you are the waris of Abraham, you are the waris of Noah, you are the waris of Jesus, you are the waris of Moses. Why are we saying that? Because they have centralized their knowledge, their values, their message,
and they are spreading it. Ahlul Bayt are those who are the waris, who are the inheritors of the knowledge of all the prophets. All the divine leaders who ever appeared on the face of earth, they are spreading their knowledge. They are their waris. And that is why Imam saying, go to east, goes to west. Because we inherit the divine knowledge. You cannot get it from anywhere else. So when we are talking about Ahlul Bayt, when we are talking about Islam, we are talking about all the prophets that came onto the face of earth. We are talking about all the divine leaders who ever appeared on the face of earth. We are talking about all those scholars who ever called the humanity towards the oneness of God. And that is, we say that Islam is the truest path. The path of Ahlul Bayt is the truest path, because they have centralized their knowledge, because they have centralized their values, because they have centralized their message, and they are propagating it. And this is again very important. And as I mentioned before, that one center is next to the shrine of Amir al-Mu'mineen. And from the perspective of West, he is a male. Another center of knowledge is next to the shrine of a lady, a female. That's very important, that how Islam values both males and females. There's no difference in this regard. Inna akramakum indallahi atqakum. That the best amongst you, the most respected amongst you in the sight of Allah is most muttaqi of you. It doesn't matter whether he is a male or a female. And this is witnessed from the shrine of Janabe Sayyida Masooma Salamullah alayha wa Muhammad wa ala Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Another thing that I would like to mention here, that in Iran this day is even celebrated as Yawm-e Dukhtar, the day of daughters. Yawm-e Mother, that is the day when Sayyida Fatima Salamullah alayha was born. Yawm-e Pidar, that is the day when Amir al-Mu'mineen was born. And this day is celebrated as a Yawm-e Dukhtar, when a daughter was born. So I have to mention something about the daughter as well, because that's very important. And this lady is the carrier of legacy of the daughters. And daughters can learn a lot from this lady. There's one tradition, and that alone would suffice. It has been attributed to both the Prophet, Imam Sadiq alayhi salam, that Ni'mal waladul bannat. How good are the kids in the form of daughters? How good are the kids in the form of daughters? Multifatun. They are the center. They are such that lutf stems from them. Kindness, mercy, compassion stems from them. The only thing that you are going to witness in their nature is what? It's lutf. It's kindness. It's mercy. It's compassion. It's love. This is how the daughters are. This is how their nature is. Mujahizatun. And second thing is, they always tend to be ready. They always appear to be ready. They always tend to be keen about the details. They care about the minute details. And if you witness such a thing, that they are caring, the ladies, the daughters are caring about small details, this is because of this tradition. This is because this is in their nature. And third thing is munisatun. And they are doting. They are affectionate. They love you. They are warm-hearted. So when you are witnessing such a thing in the daughter, know that this is in their nature. Another thing is, they surpass sons in this quality. Sons cannot come closer to them. And we have to know that, and we need to realize that the daughters and mothers deserve more dignity and more respect than sons and fathers. I'm sorry for that. They deserve more than that. And we clearly know about the mothers that they have a right over us 3 times that of the father. No matter what the father is doing, let him sacrifice his whole life, but he can never come closer to the status of a mother. And when it comes to daughters have a preference. They have a priority. And in the tradition it has been mentioned, when you bring something inside the house, give it to daughters first. Respect them more, because they deserve it. And it has been ordained. And the fourth thing is mubarakatun. They are the source of blessing.
Anyone who has a daughter in his house, they are source of blessing. There's a scholar from Iran, और उनके मुताल्लिक़ कहा जाता है कि उनकी बहुत सी बेटियां थीं, और जब वो अक्सर सबकी सब ब्याही जा चुकी, उनके बाद वो मुश्किलात में गिरफ़्तार हो गया, प्रॉब्लम्स फेस करने लगे। तो उन्होंने कहा इसकी वजह मुझे ये समझ आती है, मेरी सारी बेटियां चली गई हैं, इस वजह से मेरे घर से बरकत उठ गई है। Just because the daughters have left my house, the barakah has left my house as well. I have the same sources, I have the same means, but I don't see barakah anymore in this house because I don't have any daughters. And the last thing is that Imam is saying is mufalliyatun. Another thing is they are very keen about the cleanliness. Those houses, the houses which are filled by the daughters, they will know that they are more cleaner than the houses which are filled only by the sons. Well, I have witnessed that. I never had a sister. I only had a mother, so I know it. The daughters, they are more keen about the cleanliness. Wherever they are, they would try to make sure that house is clean, everything is clean. और हमारी सराइकी में एक शायर का कहना है कि ज़िंदगी में दो ही लोग आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और एक आपकी माँ और एक आपकी बड़ी बेटी। एक सराइकी शायर का कौल है कि इनसे इस जैसी मोहब्बत कोई भी नहीं कर सकता। एंड द सेम goes for the parents as well. How is that? Look, when the kids are delivered to you, when they are bestowed onto you, when they are given unto you, in some sense you think they are the perfect being that have been given to you ever. You would never think about your friend. If you make friendship with someone, if you come into relationship, if you get married, you will never think like that. But when a child is given to you, when a child is born, you will think they are some of the perfect beings that have been given to me ever. And it's the responsibility of parents to maintain that perfection. The only relationship in your life that can ever go to closest to the perfection is the relationship between the parents and the kids. You have to maintain this by caring for them, by guiding them, by solving their problems, by making sure that they are not running into the problem, by making sure that they are being provided what they need. The best relation one can ever have in their life is with the kids. It's with none else. And when it comes to kids, the daughters are more important. They are more valuable. You have to make sure that you have a separate plan, a separate schedule for them, a separate system of tarbiyah for them. By Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Right. So coming to the daughters, and when it comes to the Sayyida Masooma, she is the essence of the daughter. She is a lady. She is someone from whom we can know the reality, how a daughter should be, how a person, how a lady who is not even masoom, and the religious term, who is not even masoom, जो मासूम नहीं है, यानी ख़ास मानी में, जो इसमत के ख़ास मानी उन मानी में मासूम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये मकाम पाया है कि इमाम कह रहे हैं कि हमारा हरम वहाँ है जहाँ मासूमा कुम का हरम है। बुलंदतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से एक रिवायत है, फरमाते हैं कि जान लो कि कुम जो है हमारे लिए कूफा सगीरा की तरह है, छोटा कूफा है, और ये वो मकाम है जहाँ से जन्नत के 3 बाब खुलेंगे, जहाँ से जन्नत के 3 बाब खुलेंगे और यहाँ से लोग जन्नत में जाएंगे, और यहाँ पे मेरी औलाद में से एक बेटी होगी जो दफन होगी, और उसकी शफाअत की वजह से हमारे तमाम शिया जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह। आकाज़ादी की ज़ात पर बुलंदतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
اور یہ تمام چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ میں نے بتایا ہے کہ تاریخ اگر آپ کنگالتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ تاریخ نہیں ملے گی، لیکن چھوٹی چھوٹی روایات سے، ان زیارات سے آپ کو اس ذات کی اور ان کی شخصیت سمجھ آتی ہے۔ اور شفاعت، جب ہم شفاعت کی بات کرتے ہیں، شفاعت دو طرح کی ہے، ایک ہم کہتے ہیں شفاعت رہبری اور ایک ہے شفاعت عملی۔ رہبری کے طور پہ کس طرح سے؟ اگر آپ نے امیر المومنین کو اپنا امام چن لیا، اگر آپ نے رسول اللہ کو اپنا نبی بنا لیا، تو وہ رہبری کے طور پہ آپ کی شفاعت کر رہے ہیں، انٹرسیشن کر رہے ہیں، وہ درمیان میں وہ وسیلہ بن رہے ہیں جو آپ کو بلندی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ شفاعت کا ایک درجہ یہ ہے، اور اس درجے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی بلندی درجات بھی ہوتی ہے، منازل میں ترقی بھی ہوتی ہے، اور آپ خدا کے قریب سے قریب تر بھی جاتے ہیں، علمی طور پہ، عقلی طور پہ، عبادی طور پہ، روحانی طور پہ، ہر طرح سے تمام جہات سے خدا کے زیادہ قریب جا رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری صورت ہے شفاعت کی، شفاعت عملی، جس میں یہ ہے کہ آپ کے عمل میں کوئی کمی ہے، آپ گناہ گار ہیں، اب آپ کے گناہ کو بخشوانا ہے، یہ دوسری قسم کی شفاعت ہے۔ اور یہ وہ شفاعت ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرماتے ہیں، ادخرت شفاعتی لأہل القبائر من امتی، کہ میں نے اپنی شفاعت خاص کر رکھی ہے ان کے لیے، میری امت میں سے ان لوگوں کے لیے جن سے گناہ کبیرہ سرزد ہو جاتے ہیں، جن سے گناہ کبیرہ سرزد ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے، قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر تم صغیرہ گناہ انجام دیتے ہو لیکن کبائر سے بچتے رہتے ہو تو ہم تمہارے صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے، ہم تمہارے صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے۔ تو اگر شفاعت صغیرہ گناہان کی ہوتی تو گمانا ہی نہیں تھا، میں کبیرہ گناہ انجام دوں وہی تو ویسے نہیں بخشے جانے، وہی اس صورت بخشے جا سکتے ہیں کہ شفاعت و صغیرہ تو ویسے بخشے جانے ہیں اگر میں کبائر سے دور رہتا ہوں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں یہاں پہ میں نے اپنی شفاعت خاص کر رکھی ہے ان کے لیے، کون؟ جو کبائر انجام دیتے ہیں، جو گناہان کبیرہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ بہت اہم ہے کہ اس بات کو ذہن میں رکھا جائے کہ بیم و رجا کے درمیان رہنا انسان کو، نہ یہ ہے کہ کھلی چھوٹ سمجھ لے کہ بس رسول اللہ نے کبائر گناہان کبیرہ کی بخشش کرا دینی ہے، نہ یہ ہے کہ بالکل خوف میں مبتلا ہو جائے، بیم و رجا کے درمیان رہے۔ ایک حدیث شاید میں نے پہلے یہاں پہ نقل کی ہو کہ معصوم نے فرمایا ہے کہ ایک مومن اس طرح سے زندگی گزارتا ہے کہ اگر اعلان کر دیا جائے پورے عالم میں اور کہ محشر، روز محشر، اور یہ کہا جائے کہ آج تمام کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے مگر ایک شخص کے، تو مومن کہے گا میں وہ گناہ گار ہوں کہ جو جہنم میں جاؤں گا، باقی سب بخشے جائیں گے۔ اور الفاظ یہ ہیں کہ اگر یہ کہا جائے فرعون و شداد و نمرود سب کے سب بخشے جائیں گے لیکن ایک شخص نہیں بخشا جائے گا، تب بھی وہ کہے گا، اس کے اندر اس قدر خوف ہوگا کہ میں نہیں جا پاؤں گا۔ اور کہا پھر وہیں اعلان کیا جائے کہ تمام کے تمام لوگ جہنم میں جا رہے ہیں مگر ایک شخص کے علاوہ، تو مومن کا دل ایسا ہوگا، وہ کہے گا خدا مجھ پہ رحم کر دے گا اور میرے گناہ بخش کے مجھے جنت میں بھیج دے گا۔ یعنی بیم و رجا، خوف اور امید، کہ اس درمیان میں، اس درمیانی کیفیت میں مومن کو زندگی گزارنی ہے، اور تبھی اس انسان کے لیے شفاعت بھی ممکن ہے۔ اب محمد والے محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ میں اتمام کی طرف آؤں اور چند نقاط جو زیارت ناموں میں سے ہیں، جیسے میں نے جہاں حدیث سے منشن کیے، کچھ زیارت ناموں میں سے جہاں سے اس معظمہ کی ہمیں شخصیت اور اس کی عظمت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ زیارت ہم جو پڑھتے ہیں، اور یہ بہت اہم ہے، اب اکثر ائمہ کی زیارات دیکھیں، مخزن معارف ہیں یہ دعائیں اور زیارت نامے۔ اگر کسی شخصیت کا نہیں پتہ، اگر ان کے مرتبے کا نہیں پتہ، ان کا زیارت نامہ اٹھا کے دیکھیے، ان زیارت ناموں سے ان کی شخصیت کا عظمت آپ کا اندازہ ہو جائے گا۔ بہت سی تاریخ ہم تک نہیں پہنچی، ائمہ نے کام کیا ہے کہ زیارت ناموں کی صورت میں، دعاؤں کی صورت میں ہم تک وہ پیغام پہنچائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری دعائیں، فقط یہ نہیں ہوتا کہ انسان خدا سے طلب کر رہا ہے، کئی دفعہ ایسی صورت آتی ہے اعتراف کرنا شروع کر دیتا ہے کہ آپ خود فلاں کے وارث ہیں، آپ پاک و پاکیزہ پیدا ہوئے، اور یہ اعتراف شروع ہو جاتا ہے۔ در حقیقت ایک شیعہ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے عقائد ہیں، یہ اس طرح کی عظمت تم نے ان کے متعلق ذہن میں رکھنی ہے۔ روایات منتشر ہو جاتی ہیں، انسان بعض اوقات فیصلہ نہیں کر پاتا۔
روایات، لیکن زیارات میں بڑا واضح طور پہ ان کی عظمت اور وہ مقام معلوم ہو جاتا ہے۔ انہی زیارت ناموں میں سے جناب سیدہ معصومہ کم کا جو زیارت نامہ ہے وہاں پہ ایک جملہ آتا ہے السلام علیک عرف اللہ بیننا و بینکم فی الجنہ وحشرنا فی زمرتکم، کہ تمام کے تمام لوگ جتنے بھی مومنین حتیٰ میں نے یہ زیارت پڑھی ہے کہ خدایا روز محشر جنت میں میرے اور سیدہ معصومہ کم کے درمیان معرفت کرا دینا، ہماری پہچان کرا دینا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے پہچانتی ہی نہ ہو، وہ مجھے جانتی نہ ہو، ہمارا تعارف کرا دینا، یہ دعا ہے خدا سے، اور ہمیں اس زمرہ میں، اس مقام پہ، اس جگہ پہ، اس طبقے میں رکھ جہاں پہ تو نے جناب معصومہ کم کو رکھنا۔ بسم اللہ، آقا ذاتی کی ذات پر بلند تر صلوات۔ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں لیکن پورا زمانی ہے، پورا معرفت ہے۔ اور کہا، اور آخر میں یہ کہا جاتا ہے یا فاطمہ تو اشفع لی فی الجنہ فإن لک عند اللہ شانا من الشان، کہ آپ کے میری شفاعت کیجئے گا کہ آپ کی خدا کے نزدیک آپ کا وہ مقام ہے مجھے کسی کو نہیں معلوم، کہ خاص شان ہے جو خدا کو ہی معلوم ہے، جو فقط پروردگار عالم کو ہی معلوم ہے، اور روز قیامت آپ میری شفاعت کیجیے گا۔ اور دو القاب جو ہم زیارات میں آتے ہیں، ایک حدیث ہے امام رضا علیہ السلام سے کہ جو معصومہ کہہ رہے ہیں من زار المعصومہ بقم کمن زارنی، کہ جس نے معصومہ کم کی زیارت کی وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے میری زیارت کی۔ تو یہاں سے لقب معصومہ آ رہا ہے۔ اور آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیا یہ معصومہ ہے، یعنی یہی سوال کیا تھا۔ معصومہ بے ایمانہ کہ گناہان سے پاک ہے، گناہان سے پاک ان 14 معصوم کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں کہ انسان ایسے مرتبے پہ پہنچ جائے کہ کبھی گناہ انجام نہ دے، لیکن وہ خاص جو لطف ہے پروردگار کہ جس میں اصلاً تصور گناہ بھی نہیں آتا، علمی طور پہ بھی خطا نہیں ہوتی کسی طرح کی، یعنی فقط گناہان نہیں ہے، عصمت ہر طرح کی وہ ان کے لیے خاص ہے۔ تو آیت اللہ بہجت نے جواب دیا تھا جس کی زیارت سے جنت واجب ہو جاتی ہے اس کی عصمت میں شک ہے۔ خشنودی بی بی سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات۔ یہ اور کس کے متعلق آیا ہے؟ معصومین کے متعلق ہے کہ ان کی زیارت سے جنت واجب ہو جاتی ہے، اس کی عصمت میں شک ہے۔ اور دوسرا واقعہ جہاں سے کریمہ اہل بیت کا ہمیں ملتا ہے لقب اور ان کا یہ خطاب، آیت اللہ مرعشی نجفی کے متعلق ہے کہ ان کو بہت خواہش تھی، ان کا بہت ارادہ تھا کہ پروردگار عالم اور ائمہ کسی طرح انہیں باخبر کر دیں کہ جناب سیدہ کی قبر مبارک کہاں پہ، مدینہ میں، اور وہ وہاں پہ جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے ایک عمل انجام دیا، 40 راتوں تک مسلسل عمل انجام دیتے رہے۔ 40ویں رات دعائیں کرتے، توسل کرتے کرتے ان کو نیند آ گئی، اور خواب میں دیکھتے ہیں کہ امام محمد اور امام محمد باقر علیہ السلام آئے اور کہتے ہیں درود پڑھیں، اور جناب انہیں کہتے ہیں کہ علیک بقریمۃ اہل بیت، سبحان اللہ، تجھ پر واجب ہے کہ کریمہ اہل بیت کا دامن پکڑے رکھو، بسم اللہ بسم اللہ، تم پر ضروری ہے کہ ان کا دامن پکڑے رکھو، اسے دامن کو نہ چھوڑو۔ اور انہوں نے فوراً کہا یا امام میں تو 40 روز سے یہ عمل انجام دے رہا ہوں تاکہ آپ مجھے باخبر کریں کہ کہاں ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ جناب سیدہ کی بات ہو رہی ہے، کریمہ اہل بیت انہی کی بات ہو رہی ہے اور انہی کے متعلق مجھے بتانے لگے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم اپنی اس بیٹی کے بات کر رہے ہیں جس کا مزار قم میں ہے۔ بسم اللہ، آقا ذاتی کی ذات پر بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جس کا مزار قم میں ہے ان کی زیارت کرو، اور خدا کی اگر مشیت ہوتی، ابھی تک مشیت ہوتی تو اب تک سیدہ کی جو قبر مبارک تھی وہ ظاہر کر دیتا۔ خدا کی اپنی مشیت ہے، ظاہر نہیں ہوئی، لیکن جب سیدہ کی قبر مبارک بھی ظاہر ہوگی، خدا نے جو قدر منزلت، جو شان و شوکت سیدہ کی قبر کے لیے رکھی ہے وہی شان و شوکت یہاں بھی منتقل کر دی ہے۔ وہی شان و شوکت جو جناب سیدہ کی ہے جناب معصومہ کم کی قبر مبارک سے وہ ظاہر ہوتی ہے، اور تاکہ لوگ اس شان و شوکت کو جو وہ کبھی سیدہ کی قبر پہ دیکھتے وہ یہاں دیکھ لیں، اس مقام پہ دیکھ لیں، اس مقام پہ تجربہ کر لیں، اس مقام پہ
مشاہدہ کر لیں، اس مقام پہ آ کے تجلی دیکھ لیں کہ جناب سیدہ کی شان و شوکت کی تجلی کیا ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نرنتر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ۔ تو جناب سیدہ معصومہ وہ مرکز ہیں جن کی وجہ سے علوم اہل بیت پھیلے ہیں، بسم اللہ۔ وہ ہستی ہیں، وہ ذات ہیں کہ جن کی ضروری ہے کہ جن سے وسیلہ کیا جائے اور شفاعت طلب کی جائے، اور ضروری ہے کہ جن کی زیارت کی جائے، اور زیارت میں بعض اوقات انسان کی کیا کیفیات ہوتی ہیں اس کے متعلق ایک شاعر نے کہا کہ میں نے وہاں پہ جب زری پہ گیا اور جو میری کیفیات تھیں اور جو تاثرات تھے، میں یوں شعر میں اشعار میں قلم بند کر رہا ہوں اور اسی کے ساتھ میں تمام کرتا ہوں، وہ پڑھ کے کہتے ہیں کہ مجھ کو معراج مودت کا شرف حاصل ہے، بسم اللہ۔ مجھ کو معراج مودت کا شرف حاصل ہے، در معصومہ کم سے یہ شرف پایا ہے، ماشاءاللہ۔ در معصومہ کم سے یہ شرف پایا ہے، در معصومہ کم عرش کے آغاز پہ ہے، بسم اللہ۔ در معصومہ کم عرش کے آغاز پہ ہے، ایک لمحے کو جو دہلیز کو بوسہ دے دوں، ایک لمحے کو جو دہلیز کو بوسہ دے دوں، مجھ کو لے جاتا ہے جبریل وہاں سے آگے، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ۔ ایک لمحے کو جو دہلیز کو بوسہ دے دوں، مجھ کو لے جاتا ہے جبریل وہاں سے آگے، اتنا آگے کہ پلٹ کر دیکھا نہیں جاتا، اتنا آگے کہ پلٹ کر نہیں دیکھا جاتا، وسعتیں وہ کہ سمٹ کر نہیں دیکھا جاتا، وسعتیں وہ کہ سمٹ کر نہیں دیکھا جاتا، فہم و ادراک کا عرفان کا در کھلتا ہے، سبحان اللہ۔ فہم و ادراک کا عرفان کا در کھلتا ہے، منکشف ہوتے ہیں اسرار و معانی کیا کیا، منکشف ہوتے ہیں اسرار و معانی کیا کیا، جب کسی بزم ملائک سے گزر ہوتا ہے، مدحت آل محمد کی صدا آتی ہے، جب کسی بزم ملائک سے گزر ہوتا ہے، مدحت آل محمد کی صدا ہوتی ہے۔ اس شعر پہ توجہ کیجئے گا، ایڑیاں پاؤں کی پل بھر کر اٹھا کر دیکھوں، ایڑیاں پاؤں کی پل بھر کر اٹھا کے دیکھوں، کعبے قوسین کی منزل بھی نظر آتی ہے، ایڑیاں پاؤں کی پل بھر کر اٹھا کر دیکھوں، کعبے قوسین کی منزل بھی نظر آتی ہے، چہرہ حق کی تجلی کا سما ہوتا ہے، بسم اللہ۔ چہرہ حق کی تجلی کا سما ہوتا ہے، ایسے لمحات میں پھر ہوش کہاں ہوتا ہے، ایسے لمحات میں پھر ہوش کہاں ہوتا ہے، ہوش آتا ہے تو پاتا ہوں وہیں پر خود کو، مجھ کو لے جاتا ہے جبریل جہاں سے آگے۔ نعرہ